کچھ تو ہونا آدمی میں, کسی بھی لحاظ سے بالکل بھی پسند نہیں آیا. اچھا یہ میری وائف سے بات کریں, اب یہ تھوڑا سا خوش ہو گیا, شاید وہ انکار تو چلو ہو گیا لیکن کچھ پازیٹیو بات کر لیں. جی بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں. بتاؤ, مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں ہے. یہ صرف میرے شوہر کا فیصلہ نہیں ہے, یہ میرا فیصلہ. اب اس کو یہ ہائپر ہونا شروع ہو گیا. تو بھائی کیا ہو گیا, نہیں پسند آیا تو ٹھیک ہے نا, انکار کر دو. دیکھ بیٹا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کہیں سے تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے نا. بات یہ کہ بالکل بھی پسند نہیں آیا آپ مجھے. اچھا اس نے کہیں اور بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا, وہاں سے ہاں کے لیے فون آنے والا تھا کہ ہاں اوکے ہماری طرف سے, کہیں اور بھی بھیجا ہوا تھا. تو پھر لڑکی نے خود اس کو فون کیا, کہتا میری بیٹی سے بات کریں. اس نے کہا چلو یار جس سے شادی ہونے والی شاید وہ ماں باپ کی مرضی نہ ہو. اس نے کہا مجھے بھی آپ بالکل بھی کہیں سے پسند نہیں ہے. پورے رشتے دار نے, میرے اس دن ماموں آئے ہوئے تھے, ان سے بات کر لو, ان کو بھی. پھر اس نے گالیاں دینا شروع کی, گالیاں دینا نا, طبیعت سے الو کے پٹھو, اور یہ گالیاں دینے. اتنے میں کال آ گئی جن کے ہاں سے ہاں کے لیے فون آیا. انہوں نے کہا بیٹا آپ ہمارے لیے ہاں رشتے کے لیے آئے تھے. اس نے کہا الو کے پٹھو, تمہاری ایسی کی تیسی. وہ جو گالیاں اس کو آتی تھی دے مار ساڑھے, وہ سن رہے ہیں. جب یہ گالیاں نکال کے خاموش ہوئے, کہہ رہے بیٹا ہماری بات سنے, ہم تو ہاں کرنے کے لیے فون کر رہے تھے لیکن آپ کے اخلاق ہمیں بالکل بھی پسند. آپ کا یہ جو اخلاق ہے نا یہ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں ہے, اس لیے ہماری طرف سے بھی کیا ہے. ہاں یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی نہیں, یہ کوئی بات تھی جس پہ یہ چٹکلا. ہاں اب وہ جو بندہ تھا نا وہ بھول گیا. اب آپ بتاؤ یہ تو اور زیادہ ٹینشن کی بات ہے یا نہیں. ہم ہوتے تو فوراً کیا کہ یار یقیناً کسی نے کچھ کیا. یہ تو کالا علم ہی لگ رہا ہے بھائی, بالکل کالا علم لگ رہا ہے. یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں الٹا. لیکن ایک بات یوسف علیہ السلام کی زبان سے مایوسی کی نہیں نکل رہی. بس جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا, جو میرے بس میں نہیں اس پہ کیا کرنا ہے, صبر. بس یہ لائف اسٹائل ہونا چاہیے انسان کا. جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کریں, جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لیں. سب اللہ کی طرف سے, اور امید رکھیں اللہ انہی ناکامیوں میں کیا پیدا کرے گا, کامیابی. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہاں سب الٹا ہو رہا ہے. تو خیر یوسف علیہ السلام وہ بندہ بھی بھول گیا, صبر کر کے بیٹھے ہیں بھائی اب کیا کریں, بس یہیں رہتے ہیں. لیکن اللہ غیب سے مدد کر رہا ہے. بادشاہ کو خواب آ گیا. جب بادشاہ کو خواب آیا ہے اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 گندم کے سبز خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. اب چونکہ پھینکو ہر دور میں ہر معاشرے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہے ہیں, اور یہ پرانے انسان کی فطرت ہے کہ جس فیلڈ میں مہارت نہیں ہے ٹانگ بہرحال اس میں اڑانی ہے. تو درباریوں کو جمع کیا. درباریوں کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی ہمیں خوابوں کی تعبیر نہیں پتا, جس کو پتا ہے اس سے پوچھ لیں, ہماری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے اس ٹائم پہ. لیکن یہ ہمیشہ سے ہے کہ جس کا نہیں بھی پتا تو آتا مجھے سب کچھ ہے. مجھے جیسے آپ کو کرونا کا بھی پتا ہے, آپ کو شوگر کا بھی پتا ہے. یوٹیوب پہ جاؤ نا, ہر آدمی کو ایسا لگتا ہے سب کچھ پتا ہے. یہی ڈاکٹر بھی ہے, یہی مفتی بھی ہے, یہی انجینئر بھی ہے, یہی سائنٹسٹ بھی ہے, یہی تجزیہ نگار بھی ہے, یہ اچھا شوہر بھی ہے, یہ اچھی بیوی بھی ہے, یہ فیملی مسائل بھی حل کرے گا. دنیا کا ہر مسئلہ پاکستان میں ہر شخص کو معلوم ہے, اور جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو معلوم, یعنی یہ نظریہ کہ اس کو بالکل معلوم نہیں ہے. لوگ جب کرونا پھیل رہا تھا نا اور ایس او پیز پر عمل ہو رہا تھا, لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کرونا ورونا کچھ نہیں ہے. میں کہتا تھا بھائی کرونا مفتی صاحب کی فیلڈ نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے. یار یہ مفتی صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے طلاق کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ جا کے. یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے, اس میں حضرت جی نے فرمایا تو حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا.
تو بھائی یہ دامت برکاتم کی فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے یار. کرونا کتنا خطرناک ہے, اس کے ایس او پیز کیا ہیں, کتنی احتیاطوں پر عمل ہوگا تو بچت ہوگی, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. یہ جس کی فیلڈ ہے اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو جا کے؟ لیکن ہمارا المیہ یہ کہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں, ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے, ان کو نہیں پتا چلے گا, ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, نہیں پتا چلے گا انشاءاللہ. انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ جو ہے نا یہ ایک سازش ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ یوٹیوب پہ کھلے عام ہے, سب دیکھ لو, یہ ریسرچ ہے, یہ تحقیق ہے. تو جو جس کی فیلڈ ہے نا, یہ خوب سمجھ لیں, اس میں کبھی بھی ٹانگ نہ اڑائیں. لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھے انسان. تو اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا سیکھیں کہ مجھے نہیں پتا. یہ فرقہ واریت کیوں پھیل رہی ہے اتنی پتہ ہے آپ کو؟ فرقہ واریت اس لیے پھیل رہی ہے کہ مجتہدین کی فیلڈ ہے قرآن و سنت پہ ریسرچ کر کے امت کو مسائل بتانا, اور پھر عام آدمی کا کام ہے ان کی تقلید کرنا. لیکن عام آدمی تقلید کے لفظ سے چڑھتا ہے, وہ کہتا ہے میں کسی کو کیوں فالو کروں, میں خود سمجھوں گا. اور وہ پراپر طریقے سے قرآن و سنت پڑھا نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کوا جب ہنس کی چال چلے گا تو ہنس کی چال تو نہیں چلے گا, اپنی بھی بھول جائے گا وہ. لوگ کہتے ہیں 2 نمبر مولوی بھی تو ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں نا. اس میں جیسے 1 نمبر ڈاکٹر اور 2 نمبر ڈاکٹر کا آپ پتہ لگا لیتے ہو اپنی کھوپڑی استعمال کر کے, تو ایسے ہی دین آپ کو علماء سے ہی ان کی اتباع کرنی پڑے گی, ان کو فالو کرنا پڑے گا, ان کی تحقیق پر اعتماد کرنا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ 2 نمبر اور 1 نمبر میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا. تقلید 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید یہ کہ جو مل جائے اس کو فالو کرنا شروع کر دو, جس کے برحق ہونے کا اطمینان ہی نہ ہو. اور تقلید علی وجہ البصیرہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے برحق ہونے پر اطمینان ہو, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات سنا کے میں آگے چلتا ہوں. یہ جو افریقہ کے ملک ہے نا, ان میں امام مالک کا فقہ رائج رہا ہے ہمیشہ سے. ایک عورت کسی مفتی کے پاس آئی کہ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ. ان مفتی نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی تو, اس لیے کہ امام مالک قرآن و حدیث تم سے زیادہ سمجھتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو امام مالک کا قول اور قرآن و حدیث کا مطلب وہ تورات و انجیل سے بتاتے تھے, اور تم کس سے بتاؤ گے؟ قرآن حدیث. بھائی وہ زیادہ بڑے محقق تھے, وہ اپنی رائے آپ پلیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش. تو آج جو قرآن و حدیث کے نام پہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, یہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے. لیبل کس کا لگا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کا. تو جو قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں, جن پر پوری امت نے اجماع کیا ہے, ان ماہرین کی رائے کو لینا قرآن و حدیثی کو لینا کہلائے گا. پھر یہاں لوگ یہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام حنیفہ مجتہد تھے؟ جیسے ہمیں یہ پتا چلا نا کہ امام بخاری محدث تھے, ایسے ہی یہ بھی پتا چل گیا کہ امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ مجتہد. امام بخاری کے محدث ہونے کا پتہ امت سے چلا ہے, امت نے گواہی دی ہے. تو ابو حنیفہ کے مجتہد ہونے کا پتہ بھی کس سے چلا ہے؟ امت نے گواہی دی ہے. تو امت کی گواہی یہ معتبر ہے. یہ امت تو دوسری امتوں پہ گواہ بنے گی. یہ امت من حیث الامہ گمراہ نہیں ہو سکتی. خیر جلدی سے میں ٹاپک کو سمیٹتا ہوں. اب دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, پنکھا چلا دیں اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, وہ جیل میں وہ بندہ کیا ہو گیا؟ بھول گیا. بادشاہ کو آیا خواب, اس نے بلایا پبلک کو, اپنے درباریوں کو بلایا کہ بھائی مجھے یہ آیا ہے, 7 موٹی گائیں, 7 وہ ان کی کھوپڑی, انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی, موٹی گائیں پتلی گائیں. تو انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. بادشاہ سلامت, آپ دن بھر سلطنت کی فکر میں ٹینشنوں میں سوتے ہیں, تو ٹینشن ہی خواب میں آئیں گی. تی موٹی پتلی گائیں. وما کننا, وہ کیا ہے, وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اس طرح کے خوابوں کی تعبیریں ہمیں نہیں آتی. یہ کوئی خواب ہی نہیں ہے, بیکار سی بات ہے. کوئی خواب